السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے بیک ٹو بیک میں 2 سے 3 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ پہلی خوفناک کہانی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ وقار قریشی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وقار کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی بات ہے، ہم لوگوں کا سکھر شہر میں ان کے فادر کا سرکاری بنگلہ تھا۔ وہاں پر ان کے گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ گیدرنگ تھی، سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور ان کی ایج گروپ کے جو بچے تھے، لڑکے تھے، وہ سب کھیل رہے تھے، ہائیڈ اینڈ سی کھیل رہے تھے، چھپن چھپائی۔ وہ کہتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے ہم لوگ لان میں چلے گئے، اس کے بعد ہم نے وہاں پر کھیلنا شروع کر دیا۔ وہاں پر سوئمنگ پول بھی تھا، اسی طرف ہم لوگ کھیل رہے تھے کہ ایک دم سے مجھ سے چھوٹی ایج کا ایک لڑکا تھا، وہ بھاگتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ جو بنگلہ تھا وہ رقبے میں، جگہ میں کافی زیادہ بڑا تھا۔ سوئمنگ پول والی سائڈ پر بڑے بڑے درخت بھی تھے، اس سائڈ پر جہاں پر درخت تھے اور اتنا زیادہ سبزہ تھا، اس سائڈ پر ہم لوگوں کا اتنا خاص آنا جانا نہیں تھا۔ وہ جگہ زیادہ تر ویران ہی رہتی تھی، کیونکہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، جس جگہ پر ساری کنسٹرکشن تھی اور جو ہم لوگوں کا یوزنگ ایریا تھا اس طرف ہی ہم لوگ زیادہ رہتے تھے۔ ہم لوگ کھیل رہے تھے، وہ بھاگتا بھاگتا ان درختوں کی طرف چلا گیا اور میں بھی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ ہم لوگ بھاگتے بھاگتے کافی درختوں میں آگے نکل آئے۔ ایک دم سے ہماری نظر پڑی تو ایک درخت کے نیچے بہت لمبے قد کا کالے رنگ کے لباس میں کوئی کھڑا تھا۔ اس کی سفید رنگ کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ میں اس کو روک رہا تھا کہ اس طرف مت جاؤ، کیونکہ میں نے وہاں پر کسی مخلوق کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ پہلے ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر کیا ہے، کون کھڑا ہے۔ اس نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا۔ ایک دم سے جیسے ہی وہ اس کے بہت زیادہ قریب گیا تو اس کو وہ جو مخلوق تھی اس کی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس کی سفید آنکھیں اس اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں اور اس کا جسم بالکل جیٹ بلیک تھا، قد کافی زیادہ لمبا تھا۔ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ درخت کے نیچے جتنی اس کی شاخیں اونچی تھیں وہاں تک اس کا قد جا رہا تھا۔ وہ اس کے بہت پاس گیا اور ایک دم سے جب اس نے اس چیز کو اتنے نزدیک سے دیکھا تو اس کی چیخ نکلی۔ وہ اتنا زور زور سے چیخا، اس کو جب میں نے بھی اس کے پاس جا کر اس چیز کو جب دیکھا تو میں بھی چیخنے لگ گیا۔ ہم لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سن کر وہ چیز ایک دم سے درختوں کی طرف بھاگی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ جو بھی جنات وہاں پر کوئی روپ لے کر کھڑے تھے، وہ بھاگتے ہوئے ان درختوں میں گئے اور غائب ہو گئے، اور بہت زیادہ خوفناک چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگ گئیں۔ ہم لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سن کر سب گھر والے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، اتنے گیسٹ آئے ہوئے تھے، سب باہر آ گئے۔ جب آ کر دیکھا تو وہ جو میرے ساتھ لڑکا کھیل رہا تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کو اٹھا کر اندر لے کر گئے۔ میں نے ساری بات گھر والوں کو بتائی کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے، جب ہم لوگ سوئمنگ پول کی دوسری سائڈ پر گئے جس طرف درخت ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے کسی کو کھڑے دیکھا۔ اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا اور اس کی سفید رنگ کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں جیسے وہ بالکل ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اور اپنی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک جائیں۔ میں اس کو روکتا رہا مگر وہ اس کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے وہ اس کے قریب گیا، اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر چیخیں مارتا رہا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور میں نے بھی جب اس مخلوق کی چیخوں کی آواز سنی تو میں بھی ڈر کے مارے چیخنے لگ گیا۔ سب کافی زیادہ پریشان ہو گئے، اس لڑکے کو بالکل بھی ہوش نہیں آ رہی تھی۔ سب بہت زیادہ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور باہر سے انہی درختوں والی طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اونچا اونچا خوفناک آواز میں کوئی چیخ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی سائڈ سے اونچی اونچی کہکوں کی بھی آوازیں آنے لگ گئیں۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ جن کا وہ بیٹا تھا وہ لوگ جلدی ہی وہاں سے چلے گئے اور صبح ایک مولوی صاحب کے پاس اس بچے کو لے جایا گیا۔ مولوی صاحب نے دم کیا تو یہ کہا کہ بہت سخت جنات کا اس بچے کے اوپر اثر ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دم کیا
قرآن پاک کی آیات اس کو دی، جس کے بعد اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ میری بات پر میرے گھر والوں نے یقین کیا اور صبح جا کر میں نے ان کو وہ جگہ دکھائی جہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا، اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ وہاں پر جب ہم سب گئے، ہم لوگوں نے صبح جا کر دیکھا تو وہاں پر بہت بڑے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ کسی انسان کے پاؤں کبھی بھی اتنے لمبے نہیں ہو سکتے جتنے اس مخلوق کے پاؤں لمبے تھے۔ اس کے اتنے لمبے لمبے پاؤں کے 3 سے 4 نشان وہاں پر تھے۔ میرے فادر نے یہی کہا کہ دوبارہ اس سائڈ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہی دن میرے ابو نے ایک امام صاحب کو گھر میں بلایا کہ ان سے اس جگہ کو چیک کرواتے ہیں جہاں پر وہ پاؤں کے نشان تھے، کہ وہ دیکھ کر بتائیں گے کہ اتنے لمبے پاؤں کے نشان کس کے ہیں۔ ہم سب امام صاحب کے ساتھ جب اس جگہ پر گئے تو ہم لوگوں کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ جو پیروں کے نشان تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن اس خوفناک ہیپننگ کو کبھی بھی ہم لوگ نہیں بھلا سکتے۔ وہ مخلوق بہت ہی بھیانک حلیے میں، بہت ہی بھیانک انداز سے اس درخت کے نیچے کھڑی ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی سفید آنکھیں اور اتنا جیٹ بلیک اس کا وجود، آج بھی جب میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقار قریشی آپ کا، آپ نے آلریڈی میرے ساتھ پہلے بھی بہت اچھی اور خوفناک کہانیاں شیئر کی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، درختوں پر تو اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ درخت جہاں پر انسانوں کا آنا جانا کم ہو وہاں پر وہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ویسے بھی مشہور ہیں کچھ درخت جن کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے، جامن کا درخت، پیپل کا درخت، برگد کا درخت، بیری کا درخت۔ یہ چند ایک ایسے درخت ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے اوپر جنات کا بسیرا ایز کمپیئر ٹو جو ادر ٹریز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے۔ چمیلی کے پھولوں پر بھی جنات عاشق ہوتے ہیں، اس خوشبو کے اوپر بھی جنات واضح اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے گھر میں، اپنے گارڈن میں، اپنے لان میں جہاں پر بھی آپ لوگ چمیلی کے پودے لگاتے ہیں وہاں پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہیپننگ آپ لوگ ضرور فیل کریں گے، کبھی نہ کبھی کوئی سایہ یا کوئی پرچھائی وہاں پر ضرور ہوگی، کیونکہ جب وہ خوشبو مہکتی ہے تو اس کی طرف غیر مرئی مخلوقات اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے چمیلی کے پھولوں کے اوپر چڑیل کا سایہ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی بھیانک غیر مرئی مخلوقات کی ایک قسم ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ساتھ سعد انصاری نے شیئر کی ہے۔ سعد انصاری کہتے ہیں کہ ان کے ابو کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ اسلامک جو کام ہوتے ہیں ویلفیئر کے، ان میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے تھے۔ ان کے شہر کی ساری مساجد بہت زیادہ خوبصورت تھیں، تو ان کے ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کے علاقے کی جو اتنی پرانی مسجد ہے جو کہ قدیم دور سے قائم ہے، اس کو بھی ہم لوگ نیا بناتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ کہ اس کا نقشہ بھی خراب نہ ہو اور خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو نئے طریقے سے بنا دیا جائے۔ انہوں نے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے اس مسجد کا کام شروع کروا دیا۔ 2018 کی بات ہے۔ ابھی اس مسجد کا کام شروع کروائے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، ابھی مسجد کا کچھ حصہ ہی ان لوگوں نے شہید کر کے دوبارہ سے بنانا شروع کیا تھا کہ ان کے ابو کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ان کے پیٹ میں بہت سخت درد ہونا شروع ہو گیا۔ نارمل روٹین کی طرح انہوں نے سب گھر والوں نے یہی سمجھا کہ نارمل روٹین میں اکثر لوگوں کو پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، میڈیسن لی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہاں پر جو امام صاحب کا ایک حجرہ تھا جہاں پر مسجد امام بیٹھا کرتے تھے، جب اس کو شہید کرنے کی باری تھی، ابھی بالکل اس کا آدھا حصہ ہی شہید کیا گیا تھا کہ اس جگہ کو خوبصورتی کے ساتھ، نئی طرز کے ساتھ دوبارہ بنایا جائے، تو اس دن سعد کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس حد تک ان کی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ وہاں پر پہنچ بھی نہیں سکے، اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو، علاقے کے کچھ اور معزز لوگوں کو بھی انوالو کیا ہوا تھا اس کام میں کہ ہم لوگوں کو سب کو مل کے اس مسجد کی تعمیر کروانی ہے۔ تو آپ لوگ بھی وہاں پر جا کر دیکھا کریں کہ وہاں پر مسجد کا کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ وہ خود اس حد تک بیمار ہو گئے کہ خود نہ جا سکے، اور اپنی جگہ پر جو اور وہاں علاقے کے لوگ تھے ان کو کال کر کے بھیج دیا
ان کے پیٹ میں اتنا شدید درد تھا کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ جب وہ قریب ہی موجود ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس ڈاکٹر نے ان کو میڈیسن دی، ڈرپ لگائی، مگر ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بیمار سے بیمار تر ہو رہے تھے۔ تو اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو فوراً بڑے ہاسپٹل میں لے جایا جائے۔ جو بڑا ہاسپٹل تھا ان کے گھر سے دور تھا، وہاں پر لے جاتے بھی وہ لوگ لیٹ ہو گئے۔ ان شارٹ ان کا وہاں پر آپریٹ ہونا تھا۔ جو بھی ان کو پرابلم شروع ہو گئی تھی، کوئی بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ان کا آپریٹ ہو گیا، وہ بے ہوشی میں تھے۔ اس بے ہوشی میں بھی وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ان کے جسم کو ایک جھٹکا لگتا ہے جو کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے ان کے جسم کو بے ہوشی کی حالت میں یہ جھٹکا لگتا رہا تو ان کے سٹیچز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں وہ چیختے تھے، اس کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پاس ہی جو ان لوگوں کے علاقے کی مسجد تھے، ان کے امام صاحب کو بھی وہاں پر بلایا گیا، لوگوں سے دعائیں کروائی گئیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ جب امام صاحب وہاں پر آئے تو انہوں نے ان کو دم کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ بہت قدیم مسجد تھی وہ۔ جب اس کے حجرے کو توڑا گیا تو وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ جب ان کو وہ توڑ رہے تھے تو جنات کے بچے اور ان کے خاندان کے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وہ جنات ان پر بہت زیادہ سخت ناراض تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ وہ نیکی کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے شہر کی باقی مساجد اتنی خوبصورت ہیں، کیوں نہ ہم اپنے علاقے کی اس قدیم پرانی مسجد کو بھی رینوویٹ کریں، نئے طریقے سے اس کی تعمیر کریں۔ مگر وہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن گئی۔ وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں ان پر پیرالائز اٹیک ہوا اور کچھ ہی دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ حادثہ نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے نیکی کرنی چاہی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ امام صاحب کے اس حجرے میں وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مسجد بہت زیادہ پرانی تھی۔ ان کے فادر کے دور سے بھی وہ پرانی مسجد تھی۔ یہ سعد انصاری نے ایک خوفناک کہانی شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ سعد انصاری آپ کا۔ میں سب سننے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی، سعد انصاری کے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین۔ بڑھتے ہیں لسنرز ایک اور خوفناک کہانی کی طرف، اور یہ خوفناک کہانی آمنہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں چکوال سے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا، آبائی گھر، جیسے پرانے دور کے گھر ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، بڑے بڑے برآمدے ہوتے ہیں، کمروں کے آگے پلر ہوتے ہیں، اس طرح کا ہم لوگوں کا گھر تھا، اور گھر بھی کافی بڑا تھا۔ ہم لوگوں کے بالکل سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا پیپل کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کی بہت زیادہ چھاؤں تھی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے صحن میں سردیوں میں دھوپ بھی اس درخت کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی۔ اس درخت سے تھوڑا ہی دور پانی کا ایک نلکا بھی لگا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو اکثر رات کے ٹائم اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پانی کے اس نلکے کو، اس ہینڈ پمپ کو کوئی چلاتا ہے، یعنی اکثر ہم لوگ اس نلکے کے چلنے کی یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا صحن اور برآمدہ کافی بڑا تھا، کمرے پھر برآمدے کے آگے کمرے تھے، تو کوئی بھی اتنی خاص توجہ نہیں دیتا تھا کہ اٹھ کر اسپیشل باہر جا کر دیکھے کہ وہاں پر کون ہے کون نہیں۔ حسب معمول ہر کوئی یہی کہہ دیتا تھا کوئی بلی گزری ہوگی، بلی نے چھلانگ لگائی ہوگی، دس اینڈ دیٹ، جیسے انسان اپنے آپ کو بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ایزیوم کر لیتے ہیں۔ وہ آمنہ کہتی ہیں سردیوں کا موسم تھا، بہت شدید دھند بھی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، بہت تیز بارش تھی۔ ہم لوگ برآمدے میں، ہم لوگوں نے پردے لگائے ہوئے تھے اور ہم لوگ سارے برآمدے میں آگ سیک رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے جو گھر کے کمرے تھے وہ تھوڑے سے یعنی 1-2 سٹیپ اتر کے نیچے جانا پڑتا تھا۔ تو امی اور ابو یہی کہتے تھے کہ کمروں کے اندر جو کوئلے جلائے جاتے ہیں ان کو لے کر نہیں جانا،
اگر آگ سیکنی ہے تو برآمدے میں رکھ دیا کرو۔ اس کی وجہ سے وہ ساری جگہ، وہاں سے برآمدہ بھی، اس کے آگے وہ جو پردے تھے وہ بھی، اور وہ سارے کمرے بھی گرم ہو جاتے تھے۔ تو ہم مغرب کے بعد ہی آگ جلا کر ایک بڑے سے برتن میں اپنے برآمدے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ کچن بھی برآمدے کے ایک کونے میں ہی تھا۔ کچن کی گرمائش اور اس آگ کی گرمائش سے اندر کمرے بھی گرم ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر آگ سیک رہے تھے، کھانا کھا چکے تھے، چائے پی رہے تھے سب۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہم لوگوں کے 3 بھائی تھے۔ ہم لوگ سب بڑے آرام سے وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی ابو بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے درخت کے اوپر سے کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ برآمدہ بھی تھا، آگے صحن بھی تھا، اور سیڑھیوں کے کونے میں وہ درخت تھا۔ ایسا لگا کہ وہاں سے کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ وہ آواز بہت واضح تھی۔ بارش میں، سردی میں وہاں پر امی یہی کہہ رہی تھیں کہ بلی بھی اس موسم میں باہر نہیں نکلتی، وہ بھی چھپ کر کہیں نہ کہیں کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ آواز بھاری قدموں کی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اٹھا اور اس نے ایک سائڈ سے ٹارٹ کا وہ پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہے کہ درخت کے نیچے سے کوئی سیڑھیوں کی طرف گیا ہے۔ لمبے سے قد کا کوئی وجود میں نے سیڑھیوں کی طرف جاتے، سیڑھیوں کے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ امی نے کہا اتنی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ جس طرف ہم لوگوں کا نلکا لگا ہوا تھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک خالی گھر تھا، وہاں پر ایک قدیم عرصے سے کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ابو کو یہ وہم ہو گیا کہ ایسا نہ ہو وہاں سے کوئی پھلانگ کر ہم لوگوں کے گھر آیا ہو، کیونکہ ہم لوگوں کا جو وہ درخت تھا اس کی چھاؤں بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس گھر کی دیوار پر بھی اس درخت کی چھاؤں جاتی تھی۔ بڑی دفعہ ہم لوگوں نے کوشش کی اس درخت کو کٹوانے کی، لیکن اس درخت کو ہم لوگ کٹوا نہیں سکتے تھے۔ جب بھی کٹوانے کی کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہم لوگوں کو ہو جاتی تھی، یا گھر میں کوئی مسئلہ بن جاتا تھا، یا جس نے کاٹنے آنا ہوتا تھا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا۔ بہت بارش تھی، امی نے یہی کہا کہ جو بھی تھا رہنے دیجئے، باہر مت جائیں۔ ہم لوگ ڈر گئے اور فوراً وہ کوئلے باہر ہی ہم لوگوں نے رہنے دیے اور خود اٹھ کر سارے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باہر اب واضح بارش کے قطروں کی آواز کے علاوہ بھی کسی کی موجودگی کا احساس تھا۔ ہم لوگوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگوں کے صحن میں باقاعدہ اس نلکے کو کوئی چلا رہا تھا۔ اس نلکے کے چلنے کی آواز ہم لوگ سن رہے تھے۔ ہم لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون کھڑا ہے اور یہ سب کچھ کیا ماجرا ہے۔ میں، میری بہنیں اور 2 بھائی، ہم لوگ امی ابو کو بتائے بنا وہاں سے باہر نکلے۔ اس ٹائم برآمدے کی لائٹ بھی آف تھی۔ بارش بالکل ہلکی ہلکی ہو گئی تھی، بارش رک گئی تھی، لیکن باہر ٹھنڈ بہت شدید تھی۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی پردے کو ہٹا کر دیکھا تو نلکے کو کھڑی ہو کر کوئی عورت چلا رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے صحن میں 3 جگہ پر ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھی۔ صحن بہت بڑا تھا، اس لیے 3 جگہ پر ٹیوب لائٹس لگی تھی اور روشنی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کا دیکھنے میں قد کافی لمبا لگ رہا تھا، اور وہ اس نلکے کو چلا کر پانی نکال رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم لوگوں کی چیخوں کی آواز سن کر امی ابو فوراً کمرے سے باہر آئے کہ باہر کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ابھی وہاں پر کوئی عورت نلکے کو چلا رہی تھی۔ انہیں ہم لوگوں کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ امی اور ابو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ اتنی رات کو اس موسم میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی شرارت کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے واضح اس چیز کو دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہو کر اس نلکے کو چلا رہی تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صرف اس جگہ پر پانی ہے، بارش کی وجہ سے سارے صحن میں پانی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے درخت کی شاخیں ہلنے لگ گئیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت کی شاخوں کو کوئی توڑ رہا ہے۔ سب نے یہ آواز سنی، ہم لوگ بہت ڈر گئے، فوراً چیخیں مارتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ امی ابو بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ خوفناک آوازیں، کبھی وہ ہنستی تھی، کبھی وہ چیختی تھی، سیڑھیوں میں بھاگتی تھی، چھت پر بھاگتی تھی۔ ایک دم سے وہ چیز کہاں سے آئی، وہ مخلوق کہاں سے آئی، ہم لوگ نہیں جانتے تھے۔
ساری رات اس نے ہم لوگوں کے گھر میں خوفناک آوازیں نکالیں، کبھی بلی کی آوازیں، کبھی چیخنے کی آوازیں۔ فجر کا ٹائم ہوا، جیسے ہی اذان سٹارٹ ہوئی اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے نماز پڑھی، بہت ڈرے ہوئے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے ساری رات سے۔ روشنی ہوئی تو ہم لوگ باہر نکلے تو ہم لوگوں کے اس درخت کے پتے اور شاخیں ٹوٹ کر زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ جو کوئلے ہم لوگوں نے جلائے تھے وہ سارے صحن میں بکھرے پڑے تھے، اور وہاں پر جہاں پر نلکا وہ گیڑ رہی تھی، اس نلکے کو چلا رہی تھی، اس کا جو ہینڈ پمپ کا جو جہاں سے اس کو موو کرتے ہیں وہ سارا ٹیڑھا ہوا پڑا تھا، جبکہ وہ تو پرانے زمانے کی وہ چیز تھی، اتنا اس کا وہ سخت تھا۔ جو اس کا چلانے والا ہوتا ہے ہینڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہیوی تھا، وہ بالکل ٹیڑھا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ سیڑھیوں میں بھی خون کے نشان تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاؤں کے نشان ہے، لیکن ان کا رنگ اس طرح سے تھا جیسے بلڈ ہوتا ہے۔ بہت ہم لوگ خوف زدہ ہوئے۔ ابو نے کہا کہ یہاں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ فوراً گئے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں سید صاحب رہتے تھے، وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے پاس قرآن پاک جنات نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کو، ان غیر مرئی مخلوقات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور ان کو فوراً پتہ لگ جاتا تھا جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا تھا۔ ان سے ریکویسٹ کی ان کو اپنے گھر لے کر آئے۔ جیسے ہم لوگوں کے گھر میں انہوں نے پاؤں رکھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر پچھل پیری کا بسیرا ہو گیا ہے، یہ جو گھر خالی ہے یہاں پر وہ رہتی ہے، اور یہاں سے تم لوگوں کے اس درخت پر وہ آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 7 والا گھر ایک زمانے سے خالی ہے، پہلے اس کا بسیرا اس گھر میں تھا، لیکن اس کی گزرگاہ میں یہ سارا علاقہ آتا تھا۔ یہاں پر اس پرانے درخت کو دیکھ کر اس نے یہاں پر گزرنا شروع کر دیا۔ اگر اس درخت کو کٹوا دو گے تو وہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے گی، بہتر یہی ہے یہ چیزیں، یہ درخت، یہ نلکا جیسا ہے، اس کو مت چھیڑو۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر اس نے ہم لوگوں کو نقصان دیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اپنے گھر کا جو علاقہ ہے، جو صحن ہے، اس طرف میں حصار باندھ دوں گا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کے ذریعے ہم لوگوں کے کمروں میں، برآمدے میں حصار باندھ دیا تھا، کیونکہ صحن اور سیڑھیوں کی طرف وہ کہتے تھے اگر میں نے حصار کیا تو وہ نقصان دے گی آپ کو۔ ہم لوگ اس گھر میں، اس کے بعد آبائی گھر تھا ہم لوگوں کا، وہاں پر 6 سے 7 ماہ رہے تھے۔ وہ بھی بہت مشکل سے، خوفناک آوازیں اکثر سنتے تھے، اس ٹوٹے ہوئے نلکے کو بھی وہ چھیڑتی تھی۔ اس درخت پر کوئی پرندہ آ کر نہیں بیٹھتا تھا۔ جہاں پر ہم لوگ پرندوں کو باجرہ ڈالتے تھے صحن میں تو اتنے پرندے آتے تھے، وہاں پر اب کوئی پرندہ نہیں آتا تھا۔ اس گھر میں سے بھی چیخوں کی خوفناک آوازیں ہم اکثر سنتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے اس گھر کو سیل کر دیا تھا۔ یہ میری سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ اس طرح ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب انسانوں کو محفوظ رکھے۔ نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی، قرآن پاک پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کہ غیر مرئی مخلوقات وہاں پر بسیرا نہ کر سکیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج کی تینوں خوفناک کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔